رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 36 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور پورے جہاں کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں ایک طرف زمین کی ساری چیزیں آ جاتی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، پہاڑ، دریا، نہریں، چشمے۔ دوسری طرف آسمانوں کو بھی لے لیجئے اور ان تمام چیزوں کو شامل کیجئے جو ان 7 آسمانوں کے اندر پیدا کی گئی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں ان سوالات کا جواب بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیوں ہوئی، اس مٹی کے پتلے کو کس غرض کے لیے بنایا گیا، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کی درمیان کی تمام چیزوں کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ اپنے اپنے کام پر لگ گئے، تو اللہ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ یعنی میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو ان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لائے گا اور دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اور کرائے گا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں بنائیں گے اس کو جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب اعلان سنا تو کہا کہ اللہ آپ ایسوں کو خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا اور اس کی وجہ سے دنیا تباہی اور بربادی کا گھر بن جائے گی، کیونکہ آپ جس کو بنا رہے وہ اپنی خواہش پہ چلے گا اور اس سے آپ کی پوری طرح اطاعت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار اگر خلیفہ پیدا کرنے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف آپ کی حمد و ثنا ہو تو ہم تو اس کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کا حکم سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے زمین کی مخلوق کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا ہر کام ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زمینی مخلوق میں ایسی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے جو آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اور تسبیح کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے خیال میں خلیفہ کا ایک تصور قائم کیا اور یہ سمجھے کہ جو ان الگ الگ چیزوں سے بنایا گیا ہے جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ لازمی طور پر فساد پھیلائے گا، بدامنی کرے گا، آپس میں لڑے گا، جھگڑے گا، اپنے بھائیوں کا خون بہائے گا، لوٹ مار مچائے گا۔ آدم کی اولاد کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا جسے فرشتوں نے پیش کیا۔ حضرت آدم یہ انسان کیا کرے گا، فرشتوں نے یہ پیش کیا، یعنی وہ رخ جو تاریک تھا، جس میں صاف برائی برائی نظر آ رہی تھی، فرشتوں کے سامنے یہ ایک پہلو تھا جو انہوں نے بیان کیا، لیکن فرشتوں کے سامنے وہ پہلو جس میں خوبیاں چھپی ہوئی تھی، جو کمالات اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہ نئی نئی باتیں، وہ طرح طرح کی ایجادیں، ترقی کے جو الگ الگ پہلو جو خلیفہ دنیا میں ظاہر کرنے والا تھا، وہ فرشتوں کی نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے اندازے کی بنا پر ایک رخ پیش کیا اور اس کے ساتھ وہ رخ بھی پیش کیا جس پر وہ چل رہے تھے، کہ اس میں اللہ کی بات کی تصدیق بھی کی، اللہ کے حکم کی اطاعت بھی شامل تھی۔ فرشتوں نے یہ گزارش اللہ سے ناراضگی یا اعتراض کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ ادب کے ساتھ پیش کیا تھا کہ اللہ ہم ہیں نا آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے جس کو اللہ دنیا میں پیدا کرنے والا تھا، اس کی زندگی کے دونوں رخ موجود تھے، یعنی اللہ ان کی اس حالت سے بھی خبردار تھا اور آگے چل کر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس انسان میں جو تبدیلیاں آنے والی تھی اور اپنے علم و عقل سے کام لے کر اس ساری دنیا کا جو رنگ وہ بدلنے والا تھا، اللہ ان سب سے بھی خبردار تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ اس خلیفہ کے بنانے میں، اس کے خلیفہ بنانے میں، اس انسان کو پیدا کرنے میں کیا کیا مصلحتیں ہیں اور کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب مفسرین ایک بات یہاں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ خود اللہ نے یہ بات انہیں نہیں الہام کی جس کی بنا پر انہوں نے یہ رائے دی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے جنوں کے حالات پر قیاس کیا۔ انسان تو بعد میں پیدا ہوا، انسانوں سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا تھا، تو انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ جنہوں نے زمین پر فتنہ اور فساد برپا کیا تھا، لہذا انہوں نے سوچا کہ آدم کی اولاد بھی ایسا ہی کرے گی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ سوچا کہ خلیفہ جب زمین پر حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا تو وہاں ضرور فتنہ اور فساد ہوگا، ضرور خوریزی ہوگی، لہذا انہوں نے اللہ کو یہ جواب دیا۔ تاہم زیادہ تر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ گمان جنات کے حالات کی بنا پر تھا۔ اللہ آگے فرماتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اللہ کے علم کے مطابق جس مخلوق کو زمین پر خلیفہ بننا تھا، اس کے ظہور کا جب وقت آیا تو اس کے مناسب سارے سامان تیار ہو گئے، پھر وہ وجود میں آیا، پھر اس کا نام آدم رکھا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق کے فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے، اور ان کا سارا وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کٹتا ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، اور یہی فرشتوں کی بڑی خوبی ہے کہ وہ ان تمام خواہشوں، ان تمام ضرورتوں سے بالکل صاف اور پاک ہے جو حضرت آدم کی اولاد کا خاصہ ہے، کہ ان میں نیکی بھی رکھی گئی، ان میں برائی بھی رکھی گئی۔ اس لیے
انہیں بالکل علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کس کام آئے گی، فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں، اس سے واسطہ ہی نہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو بغیر کسی مقصد سے نہیں بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور اس میں ہر قسم کی خواہش، اس میں طرح طرح کی ضروریات پیدا کر دی، اور ساتھ ساتھ اسے یہ علم بھی دیا کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے کس کس طرح عمل میں لائے۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی کہاں جاتا ہے؟ اس کو کس نے سکھایا؟ ماں کی چھاتی میں اس کا خوراک ہے۔ اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کر دی کہ وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے اور ان کی خصوصیات کو اچھی طرح جان لے۔ اب الگ الگ وقتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو الگ الگ حادثوں سے، الگ الگ تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انسان کو بھی کرنا پڑے گا۔ اب تمام پیدا کی ہوئی حالات اور واقعات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، ان سے اچھی طرح نپٹنا، کامیابی کے ساتھ اپنا راستہ نکلنا، یہ سب کچھ حضرت آدم کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ ہر طرح کی مشکلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ضروری چیز کا نام اور اس کی خوبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے آگاہ کر دیا گیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بولے کہ اے اللہ آپ پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمیں تو ان سے واسطہ ہی نہیں پڑنا۔ قالوا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ آپ ہی جاننے والے، آپ ہی حکمت والے۔ یہ بتا چکا میں کہ فرشتے صرف اسی قدر جانتے ہیں جس قدر انہیں علم دیا گیا۔ جن چیزوں کی ضرورت ان کو نہیں ہے، نہ تو وہ اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے بعد اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں حکم دیا کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ اب فرشتے ایک پاک مخلوق ہے، انہیں اللہ کی عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ ان کے نام کیسے بتاتے؟ کہنے لگے اللہ ہمیں تو اسی قدر معلوم ہے جتنا آپ ہمیں بتا چکے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ رہی یہ چیزیں تو ان کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت اور فائدہ ضرور ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ پورا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، خلافت کا اعلان فرمایا، ہر چیزوں کے نام بتائے، اور اسی موقع پر حضرت آدم نے جب نام بتا دیے تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اس موقع پر اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ظاہر اور باطن کی ہر بات جانتا ہوں، زمین اور آسمان کے رازوں سے باخبر ہوں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق جو خدشے تم نے ظاہر کیے تھے انہیں بھی جانتا ہوں، اور جن باتوں کو کھل کر ظاہر نہیں کیا ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ جو خلافت و نیابت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ اب کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔
جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام علم میں اور درجے میں فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور خلافت کے حقدار وہی ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے ان کے آگے جھک جائے۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس نے انکار کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اب اللہ کے حکم کا انکار کرنے سے ابلیس کافر ہو گیا، اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں رہا، وہ لعنت میں گرفتار ہوا اور عذاب کا حقدار قرار پایا۔ اب دیکھو، سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت کے لیے، ایک ہے سجدہ تعظیم کے لیے۔ جو سجدہ فرشتوں نے، غور سے سنیے گا، جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور جو تعظیمی سجدہ ہر شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے درمیان فرق صرف نیت سے ممکن ہے۔ اگر سجدے کے وقت نیت یہ ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، تو پھر ایسا سجدہ غیر اللہ کے سامنے کفر اور شرک ہوگا۔ اور اگر سجدہ صرف تعظیم اور تکریم کے لیے ہے، تو یہ تعظیم اور تکریم یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ غور سے سنیے گا، یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ مگر ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ ناجائز ہے، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہو، چاہے عبادت کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ منع ہے۔ اب آپ نے کسی کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا، کسی کے پیروں میں جا کر گر گئے، تو اس کو کفر اور شرک تو نہیں کہیں گے، مگر اس کے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ اور اگر تعظیمی سجدہ چھوڑ کر اگر اس سجدے سے مراد وہ سجدہ ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہی کوئی بندہ کسی دوسرے کے سامنے وہی عبادت سمجھ کے سجدہ پیش کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہو جائے۔ اگر تعظیم کے لیے کیا ہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اب ابلیس کا جو کفر تھا وہ صرف عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا، ابلیس نے انکار کیا، کافر ہو گئے۔ کیونکہ کسی فرض کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا شریعت میں فسق اور گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ وہ انکار نہیں کر رہا ہے، وہ غفلت میں چھوڑ رہا ہے، تو اب وہ گنہگار ہوگا، اس کو سزا ملے گی، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ نماز کا انکار کر دے گا تو پھر بچے گا نہیں کچھ، سمجھے؟ ابلیس کے کفر کا اصل سبب اللہ کے حکم سے انکار تھا، کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، جان بوجھ کے چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ انکار کر رہا تھا، اور مقابلہ کیا اللہ سے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ مقابلہ بلا شبہ کفر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آدم، اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق حضرت آدم کو بنایا، زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا۔ حضرت آدم کو خلافت کے بعد اللہ نے موقع دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کرے، اسی میں رہے سہے، اور جہاں سے جو جی چاہے کھائے پیے۔ حضرت حوا کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم جنت میں اکیلے تھے، ان کی طبیعت گھبرائی، اس لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ اس سے یہ سبق واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کس قدر بڑے درجے بخشے۔ پہلے علم کی نعمت دی، پھر اپنا نائب بنایا، اس کے بعد ان کی راحت اور آرام کے لیے بیوی دی، جنت میں جگہ دی، کھانے کو بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ انعامات سے نوازتا ہے، ان پر طرح طرح کی نوازشیں فرماتا ہے۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ اللہ کے شکر گزار رہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے۔
تو اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو، پیو اور کھاؤ، لیکن ایک شرط رکھ دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ درخت جنت کے درختوں میں کوئی درخت تھا، حضرت آدم کو اس کی پہچان کرا دی گئی۔ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ کون سا درخت تھا۔ مفسرین کے کئی قول ہیں، کوئی کہتے ہیں انگور کا درخت تھا، کوئی کہتے ہیں گیہوں کا پودا تھا، کوئی کہتے ہیں انجیر کا تھا، کوئی کہتا ہے کھجور کا تھا، لیکن حدیثوں میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال درخت تھا، اس سے روکا گیا، کون سا درخت تھا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل مت کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ اس سے ایک مسئلہ نکلا اصول فقہ کا، سد ذرائع، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا منع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ یہ جائز چیزیں اگر اختیار کرے گا تو یہ کسی حرام چیز تک جا سکتا ہے، تو کسی جائز چیز سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے پھل اور پھول کے کھانے کا، تو اس ذریعے کو بھی منع کر دیا گیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں ہے سد ذرائع۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے پھسلا دیا، دشمن تو تھا ہی، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے۔ اللہ نے جنت میں بسایا، حکم دیا فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ اس کے قریب تک نہیں جانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے وہ حسد کے طور پر ان کا دشمن بن گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ کسی نہ طرح انہیں یہاں سے نکلوا دے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر جب یہ واقعہ آتا ہے تو یہ تشریح بھی آتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی دوستی اور اپنی خیرخواہی کی قسمیں کھا کر یقین دلائی کہ دیکھو ابھی تو تم انسان ہو، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تم یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس کے فریب میں آ گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے، نبی تو بھروسہ کر لیتے۔ اب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، کھاتے ہی جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا، اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنے بدن پر درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان جنت جیسی نعمت سے نکلوانے کا سبب بنا۔ اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم شیطان کے فریب سے بچتے رہے، کیونکہ جو ہمارے والد آدم کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، تو پھر اللہ کا یہ حکم ہوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، وہاں اپنی موت تک رہنا ہوگا۔ اس مدت میں وہاں محنت اور مشقت کر کے زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں گے اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کروں گے۔ اب اس آیت سے جو مفید باتیں نکلتی ہے ان میں سے چند ہم یہاں نتیجے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کو ہر طریقے سے دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، دنیا میں انسان کا قیام وقتی ہے، اور اس دنیا کی حقیقت ایک سرائے کے مانند ہے، ایک ہوٹل میں آپ رکے اور چل دیے، اس لیے دنیا کو صرف تھوڑی مدت تک ٹھہرنے کی جگہ سمجھنا چاہیے، اور اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر عیش میں آ کر بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود
حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر ایک گناہ ہے، حالانکہ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتے۔ اب تحقیق یہ ہے کہ پیغمبروں کی عصمت یعنی پیغمبروں کی بے گناہی عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ چاروں ائمہ امت کے دوسرے علماء کرام اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ چھوٹے گناہ ان سے بھی ہو سکتے ہیں، امت کے علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ میری سوچ میں یہ ہے اور بعض علماء نے بھی یہ باتیں کہی ہے کہ پیغمبروں سے کچھ ایسی باتیں اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ انسانوں سے یہ غلطی ہو تو ان کے لیے اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کے سبق مل جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے گناہ کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو لوگوں کا رہنما بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف، چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہونے لگے تو پیغمبروں سے بھروسہ اٹھ جائے گا، اور جب پیغمبروں پر بھروسہ نہیں رہے گا تو دین اور دیانت کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں پیغمبروں کے متعلق ایسے واقعات آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھول کروائی گئی اور اللہ کی طرف سے ان پر ناراضگی کا اظہار بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا کسی خطا یا بھول کی وجہ سے وہ کام ہو جاتا ہے، کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی بھی ہوتی ہے، بھول چوک کے قابل معافی بھی ہوتی ہے جس کو شریعت میں گناہ نہیں کہا جاتا، اور یہ بھول چوک کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ سے ہے، تعلیم سے ہے یا تشریح سے ہے، کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ انسانوں میں یہ باتیں پہنچاؤ اور اس میں غلطی ہوئی ہو، انسانوں کو یہ سکھاؤ اور اس میں غلطی ہوئی ہو، بلکہ ان سے ذاتی کاموں میں ایسا ہوا ہے۔ امت کے بارے میں کوئی کام دیا گیا اس میں غلطی نہیں ہوئی، مگر چونکہ اللہ کے نزدیک پیغمبروں کا مقام بہت اونچا ہے اور بڑوں سے چھوٹی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، تو اس قرآن میں ایسے واقعات کو گناہ کہا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے۔ بہرحال جان بوجھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی نہیں ہوئی، بلکہ ان سے بھول ہو گئی جو حقیقت میں گناہ نہیں ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ سیکھ لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر وہ اللہ کی ان کی طرف توجہ ہوئی اور اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ کل اس کی میں اور زیادہ تشریح کروں گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 36 تک تھی جس کی میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ باقی انشاءاللہ پھر کل آگے اس کو لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم